کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کی آواز اسفندیار کے کانوں پر ہتھوڑے کی طرح برسی۔ جھمٹنے والے انداز میں اس نے نکاح نامہ مولوی کے ہاتھ سے لیا۔ ہاں قبول ہے، سخت پتریلی آواز میں کہتے اس نے مولوی کی ہدایات کا انتظار نہیں کیا۔ دھڑا دھڑ نکاح نامے پر دولہا کے خانے میں دستخط کیے اور نکاح نامہ مولوی کے آگے پٹک دیا۔ کیا ہو گیا اسفندیار؟ سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ آفاق نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے اسفندیار نے جھٹک دیا۔ دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں، میں یہاں پر صرف موم کی وجہ سے آیا ہوں اور اب میں مزید یہ تماشا برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سخت بری طرح سے چڑھ گیا تھا۔ آفاق نے گھبرائے ہوئے انداز میں آس پاس دیکھا۔ نکاح کے لیے جتنے بھی مہمان جمع ہوئے تھے سبھی دولہے کے اس ری ایکشن پر حیران تھے، اور وہ آفس کے پین کوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر سوائے سختی اور بیزاری کے اور کوئی تاثر نہیں تھا۔ موم سے پوچھو ابھی اور کتنا وقت ہے، میں مزید یہ سرکس برداشت نہیں کر سکتا۔ اسفندیار نے آفاق کی طرف دیکھتے ساز انداز میں کہا، ابھی تو نکاح ہوا ہے، کچھ رسمیں مزید بھی کرنی ہوں گی۔ آفاق نے دبے دبے انداز میں کہا، مگر اسفندیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آفاق گھبرا گیا۔ اپنے دوست کی نفیس طبیعت سے وہ واقف تھا۔ جتنا وہ سلجھا ہوا اور سکون پسند شخص تھا، یہاں اتنا ہی شور مچا ہوا تھا۔ صرف موم کے کہنے پر میں یہاں اس عجیب سی جگہ میں ان کی پسند کی لڑکی کو بیانے آ گیا ہوں، لیکن اب میں مزید یہاں نہیں رکنے والا۔ تم پوچھ رہے ہو یا میں خود پوچھوں؟ اطفال نے مڑ کر خواہ جانے والی نگاہوں سے آفاق کو دیکھا۔ یہ رشتہ اس کے توسط سے ہو رہا تھا۔ لڑکی خالصاً روزینہ بیگم کی پسند تھی، مگر اس سے پہلے کہ آفاق اپنی جگہ سے ہلتا، دولہا اور دلہن کے درمیان لگایا جانے والا مہین سا پردہ کھسکا دیا گیا۔ عورتوں اور مردوں کے بے ہنگم شور کے بیچ میں اسفندیار نے بس ایک سید نکاح سامنے ڈالی۔ جس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی، لمبا سا گھونگھٹ چہرے کے آگے گرائے، سرخ رنگ کے کامدار روسی جوڑا پہنے۔ اس گھونگھٹ کے پیچھے کون سا چہرہ تھا اسے یہ دیکھنے میں بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس ماں کی خواہش پوری کر کے اب یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے آواز دینے کے لیے روزینہ بیگم کی طرف دیکھا، مگر تبھی وہ چونکا۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا اور انگل زد پڑھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو دھوکہ! میں تو اس لڑکی کو شریف سمجھی تھی۔ روزینہ بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز اس چھوٹے سے گھر میں گونجی۔ سارے مہمانوں پر یکدم خاموشی چھا گئی۔ کیا ہوا موم؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ اسفندیار نے اسی سرد آواز میں ماں کو مخاطب کیا، مگر وہ تو جیسے سن ہی رہی تھی۔ یہ اس لڑکی کی تصویریں ہیں اسفندیار، ایسی واہیات تصویریں، اور میں تو اسے ایک نیک اور شریف لڑکی سمجھی تھی۔ وہ میرے خدا! روزینہ بیگم نے پھینکنے کے سے انداز میں موبائل سامنے ٹیبل پر پھینکا جہاں مٹھائی کے ٹوکرے رکھے تھے۔ مہمانوں کے بیچ میں سرگوشیاں سی گونجنے لگیں۔ لڑکی کی ماں گھبرائے ہوئے انداز میں کہیں سے نکل کر آئی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ مہتاب بیگم تھی، سفید بالوں والی اس عورت کے چہرے پر خوف ہی خوف پھیل گیا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور پھر یوں پھینکا جیسے اس نے کسی سانپ کو چھو لیا۔ آس پاس سرگوشیاں اونچی آواز میں بدلنے لگی تھیں۔ اس لڑکی کا کسی لڑکی کے ساتھ تعلق تھا، جبھی تو یہ دونوں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر کھڑے ہیں اس تصویر میں، اور مجھ سے جھوٹ بول کر میرے جوان بیٹے کی زندگی برباد کرتے آپ لوگوں نے، روزینہ بیگم پھاڑ کھانے والے انداز میں چلائی۔ اسفندیار کے ماتھے پر بل پڑے، اس نے سخت ناگواری سے سامنے ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا جہاں واٹس ایپ چیٹ میں کچھ تصویریں کھلی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ہر تصویر ریانی میں ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ موبائل کی سکرین آف کرتے اس نے اسے جیب میں ڈال لیا۔ سامنے بیٹھی دلہن بالکل بے حس و حرکت تھی، صرف اس کی ماں ہی دہائیاں دے رہی تھی۔ بھائی اور بھابھی بیزار شکل بنائے تصویروں پر ڈسکشنز کر رہے تھے۔ اسفندیار نے ناگواری کی شدید لہر کو بامشکل رکھا جب ہی اسے اپنے پیچھے ایک سرگوشی سنائی تھی۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے! لیکن خیر، اسفند کی کون سا پہلی شادی ہے جسے نیک اور پاکیزہ لڑکی ملتی؟ یہ بارات کے ساتھ آئے ہوئے کسی رشتہ دار کی آواز تھی۔ اسفندیار نے مٹھیاں بھیج کر خود پر ضبط کیا۔ ماں چلے یہاں سے۔ اس کی سخت بھاری آواز پر روزینہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹے کی غصیلی فطرت سے وہ واقف تھی۔ یہ شادی بھی انہوں نے زبردستی ہی کروائی تھی۔ اسفند، میں نہیں جانتی تھی غریب گھر کی لڑکیاں بھی ایسے دھوکے دیتی ہیں۔ یہ سب میری غلطی ہے، تم اس لڑکی کو طلاق دے دو، یہ اسی لائق ہے۔ روزینہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اسفندیار نے لب بھیج کر سامنے لڑکی کو دیکھا۔ وہ ویسی ساخت و جامت تھی۔ نہیں دوں گا طلاق۔ اگر ان لوگوں نے میرا نام استعمال کر کے اپنی گناہ کو چھپانا چاہا ہے تو میں نے اس دھوکے کی بہت اچھی سزا دوں گا۔ اسفند نے مہمانوں پر نظر ڈالی۔ وہ سب کے سب مڈل کلاس سے تھے، اسی لیے اسفندیار سے مروب ہوئے جا رہے تھے، لیکن وہ تصویریں
مشال تصویروں میں کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ کسی عورت کی آواز سنائی دی، بس چپ ہو جا سب۔ اسفندیار نے دھار کر ان سب کو خاموش کر رہا تھا۔ روزینہ بیگم ساکت رہ گئی۔ اسفندیار نے جھپٹنے والے انداز میں سامنے بیٹھی مشال کی کلائی جکڑی۔ ایک نسوانی سسکی اس کی کانوں میں پڑی۔ بہت شوق ہے ابھی لڑکوں کو پھانس کر انہیں دھوکہ دینے کا۔ اوہ، بتاتا ہوں کہ اسفندیار کس بلا کا نام ہے۔ گھسیٹتے ہوئے اسے سرخ لہنگے میں ملبوس لڑکی کو باہر لے جانے لگا تھا۔ مہمانوں کے چہرے پر ہمائیاں اڑ رہی تھیں۔ مہتاب بیگم دل پر ہاتھ رکھے نیچے گرتی چلی گئی تھی۔ مشال کے بھائی اور بھابھی انہیں سنبھالنے میں لگ گئے تھے، مگر اسفندیار نہیں رکا۔ وہ سیدھا اسے گھسیٹتے ہوئے باہر اپنی گاڑی تک لے آیا تھا۔ کیا کرو گے اس کے ساتھ اسفندیار؟ طلاق دے دو اسے۔ میری غلطی ہے، مجھے ساری چھان بین کر لینی چاہیے تھی۔ روزینہ بیگم بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے تک آئی تھیں، مگر اسفندیار نے یکدم پلٹ کر انہیں خاموش کروا دیا۔ آپ کی مرضی تھی کہ میں شادی کے لیے حامی بھروں، میں نے آپ کی بات مان لی۔ اب آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں، یہ میرا اور اس لڑکی کا معاملہ ہے، میں اسے خود نمٹ لوں گا۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میری عزت کا جنازہ نکلا تھا، لیکن آج پھر اس کی وجہ سے میرا تماشا بن گیا ہے۔ اب میں جانوں اور یہ لڑکی کوئی بیچ میں نہیں آئے گا۔ اس کی سردہ انداز نے روزینہ بیگم کو سہما دیا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسفندیار رکا نہیں۔ اس نے مشال کو تقریباً پھینکنے والے انداز میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیلا اور خود آگے بیٹھ کر گاڑی بھگا لے گیا۔ آفاق نے افسوس سے اس کی دور جاتی گاڑی کو دیکھا۔ پورے 5 سال لگ گئے تھے اسفندیار کو اس حادثے سے سنبھلنے میں، اور اب ایک دفعہ پھر وہ ویسا ہی بن گیا جس سے ہر کسی کو خوف آتا تھا۔ افسوس کرتے ہوئے روزینہ بیگم کو سہارا دینے لگا۔ بارات کے ساتھ آئے ہوئے سارے مہمان ایک ایک کر کے جانے لگے۔ نکاح کی خوبصورت تقریب ایسے ایک تماشا بن کر رہ گئی تھی، مگر اسفندیار کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جنونی انداز میں گاڑی ڈرائیو کرتے وہ اپنے گھر چلا۔ مشال کا روم روم کانپ رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے پلکیں میچ کر اس لمحے کو کوسا جب اس نے اس رشتے کے لیے حامی بھرنی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ ابھی تک اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ بھی نہیں اتارا تھا۔ آگے بیٹھے شخص پورچ میں گاڑی روکے اب گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشال نے کانپتے ہاتھوں سے گھونگھٹ چہرے سے اٹھایا۔ اسی لمحے اسفندیار نے بائیں ہاتھ کا مکہ اسٹیئرنگ وہیل پر مارا۔ زور سے ہارن بجا۔ مشال کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔ اسفندیار نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گھونگھٹ مشال نے پیچھے سرکا دیا تھا اور اب خوفزدہ نگاہوں سے اسفندیار کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں واپس اپنے گھر چلے جاتی۔ وہ سخت خوف زدہ تھی۔ اسفند نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ تو چلے جاؤ، اس نے بلا کسی تاثر انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا۔ مشال کی آنکھوں میں نمی پھیلی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر وہ لاک تھا۔ اسفندیار نے جھٹکے سے رخ موڑ دیا۔ کچھ دیر وہ بیٹھا رہا اور پھر گاڑی سے نیچے اتر لمبے ڈگ بڑھتا گھر کے اندر چلا گیا۔ وہ یوں ہی کسی مجسمے کی طرح بند گاڑی کے اندر بیٹھی رہی۔ پاس سے کسی کتے کی گھرانے کی آواز آئی تو مشال کے لبوں سے گھوٹی گھوٹی سی چیخ نکلی۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ اس نے گھبرا کر دروازہ ایک دفعہ پھر کھولنا چاہا۔ اب کی بار دروازہ کھل گیا۔ خوفزدہ انداز میں گاڑی سے نیچے اتری۔ وہ کوئی محل نما گھر تھا جہاں سے اسفندیار لے کر آیا تھا، روشنی سے جگمگاتا ہوا، جس کا پورچ اتنا بڑا تھا کہ اس میں مشال کے گھر جیسے 2 گھر سما سکتے تھے۔ وہ سنسی وہیں گاڑی کے پاس کھڑی رہ گئی۔ تبھی کھلے دروازے سے ایک کے بعد ایک گاڑیاں اندر آنے لگی۔ مشال نے گھبرا کر بیرونی دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں گارڈ کے ساتھ 2 خونخوار کتے بندے کھڑے تھے۔ بھاگ کر جانے کا بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ اندر آنے والی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی رکی تو اس میں سے خود شکل سا لڑکا حیران ہو تو مشال کے پاس چلا ہے۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ بھائی کہاں گئے؟ مشال نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ اوگا، بھائی کا پھر وہی پیٹرن شروع ہو گیا ہے۔ اب تو آپ کو خدا ہی بچائے ان سے۔ آئے میں آپ کو ان کے کمرے میں لے جاتا ہوں۔ آپ ساری رات بھی یہاں کھڑی رہیں گی تب بھی بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لڑکے نے بے تکلفی سے مشال کی کلائی تھامی۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ اوہ، آئی ایم سوری، ویسے مائی سیلف بہرام، میں آپ کا دیور ہوں۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے مشال کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی بس اس سے لب کچلتی خود کو گھسیٹنے لگی۔ شاندار سا لاؤنج عبور کر کے وہ اسے ایک کمرے کے سامنے لے آیا۔ آپ اندر چلی جائیں، دروازہ لاک نہیں ہے۔ بہرام نے چیک کر لیا تھا۔ وہ سر ہلانے کے بعد بھی وہیں کھڑی رہی۔ کتنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی اسے، ایک ایسے شخص کی زندگی میں زبردستی شامل ہونا جو اسے سخت ناپسند کر رہا تھا۔ کتنا منع کیا تھا میں نے امی کو، مت بولے جھوٹے اور امیر لوگوں سے بتاتے ساری سچائی، لیکن صرف میرا گھر بسانے کے لیے امی نے مجھے اس جہنم میں ڈال دیا۔
مشال نے بے دردی سے آنسو صاف کیا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جھجک گئی۔ کمرہ عجیب سا تھا، سارا کا سارا فرنیچر سیاہ رنگ کا تھا۔ بیڈ کی چادر بھی بلیک کلر کی تھی۔ اسفندیار کا پسندیدہ رنگ سیاہ ہے، بالکل اس شخص کے دل کی طرح۔ مشال نے دل ہی دل میں سوچا۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ شرٹ سے بے نیاز وجود کے ساتھ وہ گیلے بالوں کو رگڑ کر تولیے سے صاف کر رہا تھا۔ مشال پر نظر پڑتے وہ ٹھٹکا اور پھر اس نے گیلا ٹاول دور اچھال دیا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، مشال نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ اسفندیار گہری نظروں سے اسے دیکھتے اس کے قریب آیا۔ کیا کہنا ہے؟ کوئی وضاحت دینی ہے یا آپ نے حسن سے مجھے گائل کرنا چاہتی ہوں؟ اسفندیار نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ مشال کو شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ تصویریں اصلی نہیں ہو سکتی، لیکن تصویروں میں جو شخص نظر آ رہا تھا وہ میرا کزن ابرار ہے۔ 2 سال پہلے میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، مگر پھر مشال کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسفندیار نے ایک دم اسے کندھوں سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ ایک گھٹی گھٹی سی چیخ مشال کے لبوں سے نکلی۔ بند کرو یہ تماشا، سچ سچ بتاؤ کہ کس نے تمہیں پیسے دیے تھے مجھے بدنام کرنے کے؟ تم کیا سمجھتی ہو یہ ساری کہانی وہیں تمہارے گھر میں ختم ہو گئی؟ اب تک ساری میڈیا میں بات مشہور ہو گئی ہوگی کہ اسفندیار کی موجودہ بیوی کی اور یہاں تصاویریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کروڑوں لوگوں نے تمہیں دیکھ بھی لیا ہو ان تصویروں میں۔ اسفندیار نے گھبرا کر کہا۔ مشال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے دہل کا پلکیں اٹھائیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ تصویریں جھوٹی ہیں۔ عمران نے تو مجھے چھوا تک نہیں، وہ تو نکاح کے فوراً بعد امریکہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے وہاں سے ہی طلاق بھیج دی تھی۔ مشال ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اسفندیار نے چند لمحے لب بھیج کر اسے روتا دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ کتنا سمجھایا تھا میں نے مام کو، ایک تجربہ ہی کافی ہے میرے لیے، لیکن انہیں بھی شوق تھا میرا گھر بسانے کا۔ اب بھگت نہیں نا نتیجہ۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ مشال نے بامشکل اپنی سسکیاں روکی۔ اسے شخص سے خوف آ رہا تھا، مگر وہ جاتی بھی تو کہاں؟ بھائی اور بھابھی پہلے سے بیزار تھے۔ امی نے اتنی مشکلوں سے اس گھر سے رخصت کیا تھا۔ گلاس کی کھنکھانے کی آواز پر وہ چونکی۔ اسفندیار اپنے لیے ڈرنک بنا رہا تھا۔ مشال کی سانس اندر ہی کہیں گم ہو گئی۔ کون سا آیا تھا جس شخص میں موجود نہیں تھا؟ اس کی چوڑی پشت پر نظر جمائے مشال کی سانسیں بند ہونے لگی تھی۔ وہ ڈرنک لے کے بغیر اس پر ایک نظر ڈالے ٹیرس پر چلا گیا، جبکہ وہ وہیں دیوار کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہ رہا تھا، مگر اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا، کہیں اس کے رونے کی آواز سے دولت مند لوگوں کی تکلیف نہ ہو جائے۔ کب کپاتے ہاتھوں سے اس نے جوڑے میں سے پنڈے نکالی۔ وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھے بیٹھے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات چرکتی رہی، صبح کی روشنی ٹیرس کے کھلے دروازے سے اندر آئی۔ اب تو مشال نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ دیوار کے ساتھ ایک ہی پوزیشن میں ساری رات بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی گردن اکڑ گئی تھی اور جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ بامشکل خود کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرہ خالی تھا، اسفندیار جا چکا تھا۔ مشال نے گھڑی پر وقت دیکھا، صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ وہ بکھرے بالوں کو ایک ہاتھ سے سمیٹتی ہمت کر کے کمرے سے باہر نکل۔ یہ کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ اسے ریلنگ پر کھڑے ہو کر نیچے دکھائی تھی، جہاں ڈائننگ ٹیبل پر روزینہ بیگم اور اسفندیار بیٹھے تھے۔ روزینہ بیگم اتنی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی کہ پورے گھر میں ان کی آواز گونج رہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا۔ یہ سب صرف آفاق کی وجہ سے ہوئے۔ اس کی بات مان کر میں غریب گھر میں رشتہ لے کر گئی تھی۔ مجھے لگا غریب لوگ ہیں تو عزت دار بھی ہوں گے۔ ان کی پھنکارتی ہوئی آواز پر اسفندیار نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ 2 کتوں کی طرح بونگ سونگ ہوئے ہیں۔ صبح سے نہ جانے کتنے میڈیا والوں کو گھر سے بھگا چکی ہوں میں۔ پورا محلے کی چالاک عورتیں گھر کے چکر لگا رہی ہیں۔ سب لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس بہو کی میں دیدار تو کرواؤں جس کی نازیبا تصویریں ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے۔ شکر ہے کہ موبائل تم نے اٹھا لیا، ورنہ اب تک تو تصویریں نہ جانے کہاں کہاں پہنچ چکی ہوتی۔ روزینہ بیگم شدید تیش میں لگ رہی تھی۔ اسفندیار نے چائے کا سپ لیا، وہ بے حد کنٹرولڈ لگ رہا تھا۔ خاموش ہو جائے، میں سب کو سنبھالوں گا۔ اس کا انداز 2 ٹوک تھا۔ روزینہ بیگم نے گھبرائی ہوئی نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی۔ تو اسے طلاق دے دو اسفندیار، میں تمہارے لیے کوئی اور رشتہ۔ ان کے جملہ ادھورا رہ جائے۔ اسفندیار نے ایک شعلہ گلتی نگاہ ماں کی سمت ڈالی۔ آخر کیوں نہیں دے سکتے تم اسے طلاق؟ تم نے مانیہ کو بھی تو طلاق دی تھی نا؟ وہ گھبراہٹ کے مارے کہہ گئی۔ اسفندیار ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، اسے اس گھر میں لے کر آیا ہوں۔ آپ نہیں، اس مسئلے کو میں خود ہینڈل کرنے تھے۔ وہ سرد انداز میں کہتے ہوئے کوٹ پہننے لگا۔
روزینہ بیگم نے سر جھٹکا تو انہیں ریلنگ کے پاس مشال کھڑی نظر آئی جو انہیں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اے لڑکی نیچے آ، یہ سارا تماشا تمہاری وجہ سے لگا ہوا ہے، روزینہ بیگم نے چلاکوں سے مخاطب کیا۔ اسفندیار نے بس ایک سرسری نگاہ اس کی طرف ڈالی جو روزینہ بیگم کی آواز پر خوف سے زد پڑ گئی تھی، مگر ہمت کر کے وہ اپنا لہنگا سنبھالے ان کے قریب آ گئی۔ بلاؤ اپنی ماں کو اور بتاؤ اسے کہ تم جیسے دو کوڑی کے لوگوں کی وجہ سے ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے نا، تاکہ اسفندیار جیسا طاقتور شخص تمہارے دباؤ میں آ جائے۔ روزینہ بیگم بپر کے اپنی جگہ سے اٹھی۔ مشال کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے امی سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو میرے نکاح کی سچائی بتا دیں، مگر وہ تصویریں سچ نہیں ہیں، پلیز میرا یقین کریں۔ وہ بامشکل بول رہی تھی، یوں لگتا تھا ابھی رو دے گی۔ مام خاموش ہو جائیں، میں نے آپ سے کہا ہے نا اس سب میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسفندیار نے کوٹ کے بٹن بند کیے، وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ روزینہ بیگم نے کھا جانے والی نگاہ مشال پر ڈالی، تم ان تصویروں کا کیا کرو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے لوگوں کو کہ تمہاری بیوی کس قسم کی لڑکی ہے؟ روزینہ بیگم نے اسفندیار سے سوال کیا۔ وہ چند لمحے ماں کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے سرسری نگاہ مشال پر ڈالی۔ مجھے ان تصویروں سے کوئی مسئلہ نہیں، ایسی بیکار چیزوں کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرتا۔ اس لڑکی کو میں یہاں اس لیے لایا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے میرا نام خراب کیا۔ وہاں بارات میں 10 لوگ میرے دشمن تھے، وہ سب کے سب اس وقت میری بدنامی پر کہہ کے لگا رہے ہوں گے، اور آپ جانتی ہیں میں خود کو بدنام کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ اسفندیار نے دو ٹوک انداز میں ماں کو جواب دے دیا تھا۔ مشال نے بے بسی سے لب کاٹا۔ بدنامی میری ہوئی، آپ کی نہیں۔ اس کی دھیمی آواز پر اسفندیار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نکاح سے پہلے تو تمہاری بدنامی ہوتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر بدقسمتی سے دنیا کے سامنے اب تو میری بیوی ہو، اس لیے بدنام میں بھی ہوا ہوں۔ ابھی تم اوپر جاؤ، اس گھر میں تمہیں میں لے کر آیا ہوں، اس لیے تمہیں سزا دینے کا حق بھی صرف میرا ہے۔ وہ جانے سے پہلے مشال کو دمکانا نہیں بھولا تھا۔ مشال کے لیے یہ اندیہ کافی تھا، اسے روزینہ بیگم سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو یہاں گھر جانے کی اجازت مانگنے آئی تھی، مگر الٹے قدموں بھاگتے ہوئے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کر لینے کے بعد بھی اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ ماں اتنی خطرناک ہے تو پتہ نہیں بیٹا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس نے بے بسی سے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ شاید پورا دن ہی روتی رہتی۔ دن کے کسی پہر اس عجیب سے شور کی آوازیں سنائی تھی۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ تو امی کی آواز ہے۔ نیچے نام سے آتی آوازوں کو سن کر اس کے ذہن نے فوراً پروسیس کیا تھا۔ وہ ابھی تک اسی لہنگے میں ملبوس تھی، مگر اسے اپنی حالت کا ہوش کہاں تھا۔ بے اختیار وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آئی۔ نیچے لاؤنج کے داخلی دروازے پر مہتاب بیگم مجرموں کی طرح کھڑی تھی اور روزینہ بیگم آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ لو آ گئی تمہاری بیٹی بھی، تم لوگوں کو تو جو چاہیے تھا وہ مل گیا، لیکن میرے بیٹی کی عزت داؤ پر لگا دی ہے تمہاری بیٹی نے۔ روزینہ بیگم نے مشال کو دیکھ کر ظاہر خان لہجے میں کہا اور پھر تنفن کرتی پلٹ گئی۔ حیرت انگیز طور پر انہوں نے مشال کو دیکھ کر صبح کی طرح جھگڑا شروع نہیں کیا تھا۔ مہتاب بیگم کو دیکھ کر مشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باموج کا اس نے خود پر زد کیا۔ مہتاب بیگم تیزی سے بیٹی کے پاس ہے۔ مشال کی سوجی آنکھیں اور رات والا لباس دیکھ کر انہوں نے نفسیں چوری۔ امی مجھے یہاں نہیں رہنا، ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، پلیز مجھے واپس لے کر چلیں۔ جب یہ لوگ اس رشتے پر خوش ہی نہیں ہیں تو پھر میں اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ وہ مہتاب بیگم کے سامنے رو پڑی۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے گہری سانس لی۔ کہاں لے کر جاؤں تجھے مشال؟ اس گھر کے حالات تیرے سامنے ہیں، وہاں تیری بھابھی کا حکم چلتا ہے اور وہ تو مجھے بھی وہاں سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ کر کے تو تیرا کہیں گھر بسا، اب اس گھر سے جانے کی بات مت کرنا۔ ماں کی بات پر مشال ایک جھٹکے سے سر اٹھا۔ کیا مطلب اماں؟ یہ گھر بسا نہیں ہے۔ اسفندیار مجھے صرف نفرت میں یہاں لے کر آیا ہے۔ جیسے وہ خود کو اس گرداب سے نکالے گا لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے، ویسے ہی وہ مجھے چھوڑ دے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ مشال کو اسفندیار کا رات والا روپ یاد آیا تو اس نے جھرجھری سے مہتاب بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ جو بھی ہے جیسا بھی، آج سے یہی تیرا گھر ہے۔ پہلے ایک نکاح ٹوٹ چکا ہے، محلے والے باتیں بناتے ہیں، اور تو اور اگر تو واپس آ بھی گئی تو تیری بھابھی تجھے وہاں قدم بھی نہیں رکھنے دیتی۔ میں بوڑھی جان کہاں تک تیری حفاظت کروں گی؟ زندگی کے آخری دن بچے ہیں، کم سے کم میں سکون سے کاٹ لوں گی کہ میری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی ہے۔ اماں کی بات پر مشال بس انہیں دیکھ کرے گا۔ آپ نے اسے جھوٹ کیوں بولا؟ اور میری وہ جھوٹی تصویریں وہ کس نے اسفندیار کو بھیجی؟ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا اماں؟ وہ ایک دفعہ پھر ان سے لپٹ گئی تھی۔
مہتاب بیگم اس کے ساتھ لگا کر اسے تسلیاں دیتی رہی۔ ابرار نے بغیر کسی وجہ کے تمہیں طلاق دی تھی، تب سے خاندان والے تمہارے خلاف باتیں بناتے رہتے ہیں، انہی میں سے کسی کی شرارت ہوگی، لیکن اب تو اسفند یار کی جی جان سے خدمت کرو، اسے اپنا شوہر تسلیم کرو۔ مشال ایک جھٹکے سے ان سے دور ہوئی۔ وہ اسفند یار کو اس کا شوہر تسلیم کر رہی تھی، جبکہ اس شخص نے تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کی تھی۔ اب میں چلتی ہوں، زیادہ دیر لگاؤں گی تو تمہاری بھابھی شک کرنے لگے گی کہ پتہ نہیں کہاں گئی تھی۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ مشال نے بے بسی سے ماں کو دیکھا۔ اکلوتا بھائی، جب سے شادی شدہ ہوا تھا مشال اور مہتاب بیگم کی زندگی یوں ہی تنگ ہو گئی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ بھی نہ سکی۔ مہتاب بیگم نے خود ہی اسے پیار کیا اور اپنی چادر لپیٹتی چلی گئی۔ وہ بڑی دیر ساکت بیٹھی رہی اور پھر آخرکار اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر یہ میری سزا ہے تو پھر میں سزا کو کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمت کر کے اس نے الماری کھولی جو چند جوڑے اماں نے اس کے فرض لے کر سلائی کیے تھے، وہ ساری الماری میں ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ بڑی کا سامان بھی الماری میں موجود تھا۔ اس نے ایک جوڑا نکالا، اسے عروسی لہنگے سے نجات حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ کپڑے چینج کر کے وہ خود ہی نیچے کچن میں چلی گئی۔ اسے سوچ رہا تھا کہ کوئی اسے کچھ بھی کہتا رہے گا وہ محسوس نہیں کرے گا۔ جب واپسی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے تو پھر اسے اس قید خانے کو اپنا گھر سمجھ لینا تھا۔ کچن میں ملازمہ کچن سمیٹ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر حیران تو ہوئی مگر مشال نے اسے کچھ نہیں کہا۔ فریج میں سے ایک سیب نکال کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ شام رات میں بدلنے کی تیاری کر رہی تھی جب ملازمہ دستک لے کر کمرے میں آئی۔ مشال کاؤچ پر لیٹی تھی۔ ملازمہ سے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ آپ یہاں کیوں لیٹی ہیں بی بی؟ یہ تو چھوٹا ہے، اتنا بڑا بیڈ کمرے میں موجود ہے، آپ وہاں لیٹ جائیں۔ ملازمہ بڑی حیران ہوئی تھی۔ مشال نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ بیڈ تمہارے صاحب کا ہے، وہی سوئیں گے اس پر، میرے لیے ہی کاؤچ ٹھیک ہے۔ وہ بیزاری سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ملازمہ زور سے ہنسی۔ ہمارے صاحب سوئیں گے؟ وہ تو مہینے میں ایک آدھا دن ہی سوتے ہیں، ورنہ انہیں نیند کہاں آتی ہے؟ ملازمہ کی بات پر مشال نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب نیند نہیں آتی اسفند یار کو؟ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملازمہ نے سر پر ہاتھ مار کر مشال کو دیکھا۔ آپ کو بتایا نہیں کسی نے؟ ہمارے اسفند یار صاحب کو تو وہ بیماری ہے جس میں رات کو نیند نہیں آتی۔ بیچارے صاحب پورے گھر میں پھرتے رہتے ہیں، کبھی کہاں تو کبھی کہاں۔ وہی بیماری جسے کیا کہتے ہیں؟ ملازمہ نے ذہن پر زور دیا۔ انسومینیا، مشال کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ جی وہی۔ جب سے وہ صاحب کی پہلی بیوی اس گھر سے گئی ہیں دوبارہ انہیں کسی نے ہنسنے مسکراتے نہیں دیکھا۔ اتنے خوبصورت ہے ہمارے صاحب، پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی۔ ملازمہ تو باقاعدہ افسوس کرنے لگی تھی۔ مشال نے شعبے سے بیڈ کی طرف دیکھا۔ اسے یاد آیا کل رات بھی وہ اپنا ڈرنک لے کر ٹیرس پر چلا گیا تھا اور صبح بھی بستر کی چادر بے شکن تھی۔ کیا ہوا تھا تمہارے صاحب کی پہلی بیوی کو؟ وہ کیوں اس گھر سے چلی گئی؟ مشال بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی۔ ملازمہ نے گھبرا کر دروازے کے باہر دیکھا۔ میں یہ سب باتیں نہیں کر سکتی بی بی، مجھے اجازت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ نے ڈنر میں کیا کھانا ہے؟ بڑی بیگم صاحبہ کی تو طبیعت خراب ہے، انہوں نے کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو مانگا ہے۔ بہرام صاحب نے بھی دوستوں کے ساتھ جانا ہے اور اسفند یار صاحب تو گھر میں کھانا کھاتے ہی نہیں۔ آپ بتا دیں آپ کیا پسند کریں گی؟ ملازمہ واپس اپنی ٹون میں آ گئی تھی۔ مشال الجھن بھرے انداز میں چند لمحے سے دیکھتی رہی، پھر اس نے سر ہلا دیا۔ جو بھی بنے گا کھا لوں گی، میری کوئی خاص پسند نہیں ہے۔ ملازمہ کمرے سے چلی گئی تو الجھن بھرے انداز میں چند لمحے تک کھڑی رہی اور پھر کمرے سے باہر نکلی۔ یہ گھر بے حد شاندار تھا۔ شہر کے ایلیٹ کلاس والے سارے روب اور دبدبے اس میں موجود تھے۔ نیچے بڑے سے ہال کے آرام دہ صوفے پر سے روزینہ بیگم دکھائی دے رہی تھی۔ ایک ملازمہ ان کے کندھے دبا رہی تھی اور صوفے پر نیم دراز مسلسل اپنی پیشانی کو مسل رہی تھی۔ مشال ہمت کر کے نیچے چلی گئی۔ صحیح سے دبا جینا، مجھے آرام نہیں آ رہا۔ روزینہ بیگم کے درد میں ڈوبی آواز مشال کو سنائی تھی۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ وہ دبلی پتلی سے ملازمہ حیران ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ روزینہ بیگم کی آنکھیں بند تھیں، انہیں پتہ نہ چلا کہ ملازمہ کی بجائے مشال ان کے کندھے دبانے لگی تھی۔ مجھ بوڑھی جان کا تو کسی کو خیال ہی نہیں سوچا تھا۔ اسفند یار کی شادی ہو جائے گی تو میرے بیٹے کے چہرے پر رونق آ جائے گی، اس گھر کی خوشیاں بحال ہو جائیں گی، یہاں بھی ننھے بچے کھیلیں گے۔ لیکن شاید اسفند یار کے نصیب میں خوشی ہے ہی نہیں۔ گزریلا بڑبڑا رہی تھی۔ مشال نے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا۔ کتنی مشکلوں سے مانا تھا وہ اس نے کہا کے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے دھوکے اور جھوٹ سے نفرت ہے۔ میں نے صحیح سے چھان بین بھی نہیں کی، سب میرا ہی قصور ہے۔ مزرلا بڑبڑائے جا رہی تھی۔ مشال کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ بے قصور تھی، اس کے باوجود اپنی صفائی نہیں دے سکتی تھی۔ یک لخت روزینہ بیگم نے رخ موڑ کر دیکھا اور مشال کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر وہ چونکی۔
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز میں غصے سے زیادہ حیرانی تھی۔ وشال لب کچل کر رہے تھے۔ آئی ایم سوری آنٹی، مگر وہ سچ مچ میری تصویریں نہیں ہیں۔ ابرار کے ساتھ میرا رشتہ گھر والوں کی مرضی سے ہوا تھا، اور پھر ابرار نے خاموشی سے مجھے طلاق بھجوا دی۔ میرے گھر والوں کو نکاح کے متعلق چھپانا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ تصویریں میری نہیں۔ میں نے کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ وہ بامشکل بول رہی تھی۔ روزینہ بیگم لب بھیجتے اسے دیکھتی رہی۔ وشال ایک دم پلٹی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے اپنی کمائیگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس پوری رات اسفندیار گھر واپس آیا ہی نہیں۔ وشال نے اس کا انتظار بھی نہیں کیا، ہاں مگر اس نے ذہنی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ اب اسے سب کا عادی ہو جانا چاہیے۔ ملازمہ کی زبانی اسے پتہ چلا کہ اسفندیار گھر کم ہی آتا تھا، بہرام ہی تھا جو آتے جاتے اسے ہائے ہیلو کر لیتا تھا۔ اس گھر میں واحد بھائی اسے بات کرتا تھا یا روزینہ بیگم کبھی کبھی کوئی جلی گٹی بات کہہ دیتی، مگر اب وہ بھی زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی۔ نکاح کو 5 روز گزرے تھے جب شام کے وقت اپنے لیے چائے بنا کر اوپر کمرے میں آئی۔ اس روز مہتاب بیگم اس کا موبائل دیکھ رہی تھی۔ اسے موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی۔ وشال نے ٹیبل سے موبائل اٹھایا، مگر جو ہی اس نے کال ریسیو کی، کال کٹ گئی اور ساتھ ہی چند میسیجز سکرین پر نمودار ہوئے۔ وشال کا خون اس کی رگوں میں مچمت ہو گیا۔ سکرین پر چند نازیبا تصویریں نظر آ رہی تھیں جو اس کی تھی۔ موبائل وشال کے ہاتھ میں لرزنے لگا۔ ابھی تو یہ شروعات ہے، اس کے بعد مزید تصاویر بھی بھیجی جائیں گی تمہارے شوہر کے نمبر پر۔ بہتر یہی ہے کہ اسفندیار سے طلاق لے لو۔ اگلا میسیج ٹیکسٹ کی صورت میں تھا۔ وشال کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ نمبر انجان تھا۔ کون تھا؟ اس کا چھپا ہوا دشمن جو اس کی زندگی برباد کرنے پر تلا تھا۔ آہٹ محسوس کرتے وہ پلٹی اور دروازے میں اسفندیار کو کھڑے دیکھ کر وشال کی رنگت زد پڑ گئی۔ چپٹنے والے انداز میں اس نے زمین پر پڑا موبائل اٹھا کر اپنے پیچھے کیا۔ اسفند نے الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ آج کتنے دنوں کے بعد وہ گھر واپس آیا تھا۔ مجھے نوکر کے آنا چاہیے تھا، وہ بولا تو وشال کو اس کی آواز میں تھکن نظر ہے۔ نہیں، یہ آپ کا ہی کمرہ ہے، آپ یہاں کیوں نوکر کے آئیں گے؟ چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے وشال سخت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اسفندیار نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں نے تو ابھی تک تمہیں کچھ کہا بھی نہیں، اسی سرد خشک انداز میں کہتے اسفندیار نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور اسے صوفے پر اچھال دیا۔ وشال نے گھبرا کر رخ موڑ لیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے پانی لاؤں؟ وہ بس فی الحال وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اسفندیار کی نگاہیں سے اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے کام پہلے بھی ملازمہ کرتی تھی، اب بھی وہی کر لے گی؟ تم یہ باوفا بیوی کی ایکٹنگ مت کرو، وہ خشک انداز میں کہتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نظر ہنوز مشال پر جمی تھی۔ وشال کا دل ڈوبنے لگا۔ اس روز تصویریں دیکھ کر اس شخص نے کیا کچھ نہیں کہا تھا، اور اگر آج بھی تصویریں دیکھ لیں تو وشال نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تم بھی سوچتی ہوگی کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا؟ اگر میں نے تمہیں سزا ہی دینی تھی تو وہ سزا میں تمہیں دیتا کیوں نہیں، تمہیں کچھ کہتا کیوں نہیں، ہے نا؟ وہ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ وشال کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ آپ کا جو جی چاہتا ہے میرے ساتھ کر لیں، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، میڈل کلاس کی لڑکیوں کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ گھر نہیں بسا تو واپس چلی جائیں گی۔ ہمیں ہر صورت گھر بسانا ہوتا ہے، چاہے سامنے والے جتنی مرضی تحقیر کرتے رہیں۔ وہ تلخی سے بولی۔ اسفندیار نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ سر کی مالش کرنا آتی ہے تمہیں؟ ماں بتا رہی تھی تم نے ان کے کندھے دبائے تھے تو ان کو بڑا سکون محسوس ہوا تھا۔ اس کے غیر متوقع سوال پر وشال حیرت سے اسے دیکھتا۔ جی آتی ہے، امی کے سر میں درد ہوتا تھا تو وہ مجھ سے مساج کرواتی تھی، انگلیاں مروڑتے اس نے بامشکل کہا۔ اسفندیار فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ دیٹس گریٹ، شاید یہی کام آ جائے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے آئل کی شیشی نکال کر مشال کا ہاتھ میں پکڑائی اور خود مشال کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ بیڈ پر بیٹھی مشال حیرت سے کبھی اسے اور کبھی شیشی کو دیکھتی، پھر گہری سانس لے کر اس نے اس سے مساج شروع کیا تھا۔ اسفندیار نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولے۔ پتہ نہیں وہ کیا محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر مشال کی نرم انگلیاں اس کے بالوں میں رینگتی رہیں۔ 10 منٹ گزرے تو مشال چونکی وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا۔ مشال ساکت رہ گئی۔ وہ جانتی تھی اگر کوئی شخص بے خوابی کا مریض ہے تو اس کے لیے نیند کتنی قیمتی ہو سکتی تھی۔ اس کا جینا چاہا کہ اسفندیار جاگے۔ وہ یوں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہیں۔ رفتہ رفتہ جھجک دور ہو گئی۔ آدھے گھنٹے تک اسفندیار پلکیں بند کے سوتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے جاگا۔ مشال نے گھبرا کر اپنا ہاتھ واپس کھینچا، مگر اسفندیار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بیڈ سے تکیہ کھینچ کر نیچے زمین پر رکھتے ایک دفعہ پھر لیٹ گیا تھا۔
چند ہی لمحوں بعد وہ پھر سے گہری نیند میں تھا۔ مشال کو خوشگوار سی حیرت نے آن کھیلا۔ پوری رات وہ وقت سے وقفے سے مسکراتی رہی۔ نیند تو کیا خاک آنی تھی، ایک عجیب سے احساس نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، لیکن صبح اس کی ساری خوش فہمیوں پر پانی پھر گیا۔ اطفندیار نیند سے جاگا تو اس نے حیرت سے زمین پر رکھے تکیے کو دیکھا اور پھر خود کو۔ آپ کے لیے چائے بنا کر لائی ہوں، مجھے ملازمہ نے بتایا کہ آپ ارلی مارننگ چائے پسند کرتے ہیں۔ مشال نے جھجکتی چائے کی طرف اشارہ کیا۔ اطفندیار نے پتھریلی نظروں کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہاں مگر تمہارے ہاتھ کی نہیں، ملازمہ سے کہو میری چائے بناتے۔ سادہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے جھٹکے سے اٹھ گیا۔ مشال کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ پتھر کا بت بن کے تحقیق کا احساس شدت سے ہوا۔ اطفندیار آفس کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ مشال کی لائی جانے والی ٹیبل پر پڑی ٹھنڈی ہوتی رہی۔ خود اس کی آنکھوں میں آنسو آتے رہے۔ آخر میں نے سوچ کیسے لیا کہ شخص نے میرے ساتھ اپنے رشتے کو قبول کر لیا ہے؟ وہ یہ رشتہ صرف اور صرف مجھے سزا دینے کے لیے نبھا رہے ہیں، دن رات میری انسلٹ کر کے۔ مشال نے بے بسی سے اپنے لب کچلے۔ میز پر رکھا اس کا موبائل ایک دفعہ پھر بجنے لگا تھا۔ گہری سانس لے کر مشال نے آنسو صاف کیے۔ اطفندیار کو آفس گئے ہوئے بھی 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور وہ تب سے اب تک یوں ہی بیڈ پر سا کر بیٹھی تھی۔ میسج ایک دفعہ پھر کسی انجان نمبر سے تھا۔ مشال کا دل کسی نے پیر تلے کچل دیا۔ کب کب آتے ہاتھوں سے اس نے تصویریں کھولی۔ وہ پھر سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت بنائی کی نازیبا تصاویر تھیں۔ ان تصاویر کو بنانے والے نے اتنی مہارت کا استعمال کیا تھا کہ ایک عام آنکھ سے دیکھنے والے شخص پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ تصاویر اصلی ہے یا نقلی۔ مشال نے قرب سے آنکھیں بند کر لی۔ کون ہے یہ شخص؟ کیوں مجھے برباد کرنا چاہتا ہے؟ آخر میری کسی سے کیا دشمنی ہے؟ چند آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکے اور پھر اس نے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کون ہو تم؟ مشال نے میسج ٹائپ کیا۔ ایک ہمدرد انگریزی میں جواب موصول ہوا۔ یہ تصویر جھوٹی ہے، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ مشال نے پھر سے ایک میسج ٹائپ کیا۔ جواباً کچھ دیر خاموشی لی اور پھر ایک لمبا میسج موصول ہوا۔ اطفندیار سے طلاق لو اور واپس اپنے چھوٹے سے گھر میں لوٹ جاؤ، تمہاری اوقات نہیں اس محض جیسے گھر میں رہنے کی۔ مشال کا وجود سن رہ گیا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ مشال نے ایک اور میسج ٹائپ کر کے بھیجا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ جواب ہے میسج فوراً ہی موصول ہوا۔ تو پھر اطفندیار خود تمہیں دھکے مار کے اس گھر سے نکال دے گا اور اس بات کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ موبائل کی سکرین تاریک ہوگی۔ مشال بوجھے دل لیے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا تو وہ چونک کر بڑے سامنے بہرام کا مسکراتا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ کتنی بورنگ ہے آپ، بالکل عصمت بھائی کی طرح۔ میرے کچھ فرینڈس گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں، اپنی بہنوں اور بیویوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک مکمل فیملی گیدرنگ ہے۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو لے جا سکتا ہوں، آپ کا دل بہل جائے گا، بہرام نے دوستانہ انداز میں کہا۔ مشال نے بے بسی سے اس بند کمرے کو دیکھا جہاں رہتے رہتے اب اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہارے ساتھ جانا مناسب نہیں لگتا، لوگ کیا کہیں گے؟ مشال نے بے بسی سے کہا۔ بہرام چند لمحے دیکھتا رہا۔ آپ کی مرضی ہے، ویسے مجھے ماما نے کہا تھا۔ مشال نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا؟ آنٹی نے کہا تھا میں گھر میں بور ہو رہی ہوں، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ ایک خوشگوار سی حیرت نے مشال کی آن کہہ رہا تھا۔ بہرام نے سر ہلا۔ ہاں، ورنہ میں آ کر آپ کو کیوں پوچھتا؟ اس نے ہلکی سی ناراضگی دکھائی تھی۔ مشال کا دل کھل اٹھا۔ میں تیار ہوں۔ اس نے دوبارہ سوچنے میں دیر نہیں لگائی تھی کہ کہیں اس کے انکار پر حسین آنٹی کو غصہ نہ آ جائے۔ پہلے ان کا دل جیتنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی اور اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اتنی بری نیچر کی نہیں تھی۔ بس اس روز مہمانوں کے بیچ میں ہونے والی سبکی نے انہیں مشال سے بدظن کر دیا تھا۔ مشال تیار ہو کر نیچے آئی تو بہرام گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مشال کو دیکھتی اس نے واؤ کے انداز میں اپنے ہونٹ سکھیرے۔ بھابھی سچ مچ بہت خوبصورت ہیں یار، بھائی تو بہت ہی بدمزاج ہیں جو انہیں اتنی پیاری بیوی ملنے پر بھی خوشی نہیں ہوتی۔ مشال کی رنگت گلابی پڑ گئی۔ بہرام کی لہجے میں کچھ بھی ایسا نہ تھا کہ وہ شک کرتی، مگر اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا کہ کہیں وہ بہرام ہی تو نہیں جو مجھے سارے میسیجز اور تصویریں بھیج رہے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھتے مشال کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا۔ وہ لمحے بھر کے لیے سن رہ گئی، مگر اگلے لمحے اس نے اپنا خیال جھٹک دیا۔ بہرام کو کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ اس کی نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کا دل تھوڑا بے چین ہو گیا تھا۔ اوکے مشال بھابھی، ہم پہنچ گئے۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد بہرام نے گاڑی اپنے گھر جیسے ایک اور شاندار سے بنگلے کے سامنے روک دی تھی۔ اندر سے آنے والے شور اور باتوں کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا پارٹی لان کے اندر منعقد کی گئی تھی۔ وہ بہرام کے کمرہ اندر چلی آئی۔ وہاں
آپ نے جیسی کئی اور لڑکیوں اور بچوں والی خواتین کو دیکھ کر مشال کو قدر اطمینان ہوا۔ بہرام نے اپنے دوست کی بہن فروہ سے مشال کا تعارف کروایا۔ وہ خوش مزاج سی لڑکی تھی۔ مشال کو لے کر باقی سب کی طرف بڑھ گئی۔ مشال کا جھجک اور خوف کم ہونے لگا۔ کچھ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہاں آئی تھیں، کچھ اپنے شوہروں کے ساتھ۔ ایک دو بوڑھی خواتین بھی وہاں موجود تھیں۔ وہ مکمل طور پر ایک فیملی گیدرنگ تھی۔ مشال کے سر سے سارا بوجھ اتر گیا۔ ایکسکیوز می، آپ مشال ہے نا؟ بہرام کی بھابھی؟ نازک سی سریلی آواز پر مشال چونک کر مڑی۔ اس کے سامنے ایک 26-27 سالہ انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ ڈھیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اس کا حلیہ باقی ساری خواتین سے مختلف تھا۔ جی ہاں، میں ہی ہوں مشال اسفندیار۔ مشال نے اپنا پورا نام بتایا۔ سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ یکدم تاریک پڑ گیا۔ بہت ذکر سنا ہے میں نے ایلیٹ کلاس میں آپ کا۔ اسفندیار کو کون نہیں جانتا؟ وہ سنبھل کر بول رہی تھی۔ مشال کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیا ذکر سنا ہے میرا آپ نے؟ اسفندیار کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ کہیں میری تصویروں والی بات سب تک پہنچ تو نہیں گئی؟ لڑکی ہنس پڑی۔ یہ کہ بزنس آئیکن اسفندیار کی نئی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ مڈل کلاس کے ہونے کے باوجود اس کے اندر ایلیٹ کلاس کے سارے ایتھکس اور آداب موجود ہیں۔ مشال بے اختیار کھل کر مسکرائی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مشال نے پوچھا اس سے۔ یہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی اور پھر بولی، ہم کافی دیر سے کھڑے ہیں، یہاں کافی رش بھی ہے، اندر ڈرنکس کافی کا ارینجمنٹ ہے، کیوں نہ اندر چل کر ایک سافٹ ڈرنک لے لیں؟ مشال کو اس کی بات اچھی لگی۔ کافی دیر وہ سب سے باتیں کرتی رہی۔ اب اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس ٹراؤزر شرٹ والی لڑکی کے ساتھ وہ گھر کے اندر چلے۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ گھر کے درمیانی حصے میں پہنچ کر مشال اس کی طرف بڑھی۔ یہاں رش بالکل نہیں تھا، بلکہ یہاں پر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ باہر کی نسبت اندر نیند تاریکی تھی۔ لڑکی اس کی طرف مڑی۔ مشال کو عجیب لگا کیونکہ اب وہ مسکرا نہیں رہی تھی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سخت ہو گیا تھا۔ میرا نام جان کر تمہیں جو جھٹکا لگے گا وہ تم سہ نہیں پاؤ گی، مڈل کلاس کی بے وقوف لڑکی۔ مشال کو اپنے سر کے پیچھے کسی زوردار ضرب کا احساس ہوا۔ تکلیف کی شدت اس کے لبوں سے کرہا نکلی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری، آنکھوں کے آگے تاریکی سی چھانے لگی تھی۔ کون ہے تم؟ یہ سب کیا ہے؟ اس کے لبوں سے بامشکل نکلا۔ وہ سیاہ ٹراؤزر والی لڑکی بنجو کے بلد کے سامنے بیٹھی مشال کی تھوڑی پکڑ کر اس نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ میں مانیہ ہوں، اسفندیار کی پہلی بیوی، جس کی جگہ پر آج تم راج کرنے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے مشال کو زمین پر دھکیل دیا تھا۔ مشال کو اپنے سر اور گردن پر خون بہتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ وانیہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اٹھاؤ اسے اور گاڑی میں ڈالو۔ بہت ڈرایا دھمکایا اسے، اس کی نازیبا تصویریں اور اسے بھیج کر میسج کر کے اسفندیار اس کی ماں کے موبائل پر بھی اس کی جھوٹی تصویریں بھیجی، مگر یہ لڑکی ہے کہ جناب بن کے چمٹ گئی ہے۔ اب جان سے ماروں گی اسے، تبھی اس کا قصہ ختم ہوگا۔ بڑی آئی میری جگہ لینے والی۔ وانیہ نے نقوبت سے کہتے مشال کو ٹھوکر ماری، مگر مشال درد اور تکلیف کی قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اسفندیار نے آفس میں بیٹھے بیٹھے گھڑی میں وقت دیکھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے مجھے؟ آخر میں گھر جانے سے کیوں کترا رہا ہوں؟ اس نے بے بسی سے اپنی پیشانی مسلی۔ صرف اسی لڑکی کی وجہ سے جس کے سامنے تم ہمیشہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اندر سے کوئی آواز آئی۔ اسفندیار نے کھٹاک سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ میں اس لڑکی سے بھلا کیوں خوفزدہ ہونے لگا ہوں؟ میں نے تو اسے صرف سزا دینے کے لیے اسے شادی کی تھی۔ وہ جیسے خود کو صفائیاں دے رہا تھا۔ اندر کوئی ہنسنے لگا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ مجھے سزا نہیں دے پا رہا، بلکہ ہر دفعہ جب اس کی صورت میرے سامنے آتی ہے تو مجھے خود پر اور اپنی سوچ پر شرم آنے لگتی ہے۔ اور کل رات اس کے لمس نے مجھے سلا دیا۔ میں جو ہفتوں سے نیند کے لیے ترس رہا تھا، چند منٹوں میں سو گیا۔ اس کا احسان میں کیسے اتاروں گا؟ وہ گہری سانس لیتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں جلن سی ہو رہی تھی۔ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بجنے لگا۔ بیزاری سے نمبر دیکھا، وہ بہرام کا نمبر تھا۔ اس نے بیزاری سے فون کان سے لگایا۔ تمہاری یونیورسٹی کی فیس میں نے جمع کروا دی تھی بہرام۔ اس کی سرد آواز کے جواب میں بہرام نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ بھائی جان، آپ کہاں ہیں؟ مشال نہیں مل رہی۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کر لیا مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کا موبائل بھی بند جا رہا ہے۔ بہرام کی گھبرائی آواز پر اسفندیار نے الجھن سے پہلے موبائل کی اسکرین کو دیکھا اور پھر پوچھا، مشال کہاں چلی گئی؟ ماما سے پوچھو، ملازمین سے پتہ کرو، اپنی امی سے ملنے گئی ہوگی۔ اسفندیار کی اندر سے درار پڑی تھی۔ بہرام نے اسی جانب جلدی سے نفی میں سر ہلا۔ نہیں، وہ کہیں نہیں ہے۔ میں نے اس کی ماں کو فون کر کے بہانے سے پوچھ لیا، وہ اس گھر نہیں گئی ہیں۔
دراصل میں سے اپنے ایک دوست کے گھر ایک گیدرنگ پر لے کر آیا تھا اور وہ یہاں سے غائب ہو گئی۔ بہرام کی بات پر اسفندیار کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ اس سے گھبرا کے گھڑی میں وقت دیکھا، 7:30 بج رہے تھے۔ وہ تو دن کے وقت میں بھی کہیں نہیں جاتی تھی، تو پھر رات کے اس وقت وہ اکیلی کہاں جا سکتی تھی؟ اچھے سے تلاشی لو، پورے گھر کو دیکھو، CCTV کیمراز کو دیکھو، ملازمین سے پوچھو، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوتے، وہ بھلا کہاں جائے گی؟ اسفندیار کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے آفس سے باہر نکلا تھا۔ بہرام نے فون کاٹ دیا، شاید وہ ملازمین اور CCTV کی ویڈیوز چیک کرنے لگا تھا۔ اسفندیار نے گاڑی میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کرنا چاہا اور تبھی اس پر ادراک ہوا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے سے پتہ چلا کہ وہ نازک سی خاموش سی لڑکی اس کے لیے کتنی اہم بن چکے تھے۔ اس نے ٹھیک 5 منٹ بعد بہرام کو دوبارہ کال کی۔ کچھ پتہ چلا مشال کا؟ اس کا لہجہ آنچ دے رہا تھا۔ بہرام نے شرمندگی بھرے لہجے میں جواب دیا، نہیں بھائی، کچھ نہیں ملا۔ پارٹی لان میں تھی، باہر لان میں کوئی CCTV نہیں لگا ہوا اور گھر کے اندر کے CCTV خراب تھے۔ یہاں موجود ہر شخص حیران ہے۔ میرا دوست صادق جس کے گھر پارٹی تھی وہ تو خود حیران پریشان ہے کہ آخر مشال گئی کہاں۔ بہرام کی بات پر اسفندیار نے بے بسی سے لب بھینچے۔ ٹھیک ہے، تم فون بند مت کرو، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے بہرام کی کال کاٹی اور مشال کا نمبر ڈائل کیا۔ نمبر سوئچ آف آ رہا تھا۔ اس نے پوری قوت سے ایک ہاتھ کا مکہ اسٹیئرنگ وہیل پر مارا۔ کہاں جگ سکتی ہے وہ؟ کیا وہ میری بے رخی سے گھبرا کر مجھے چھوڑ گئی ہے؟ ایک خیال تھا اس کے ذہن میں آیا۔ دوسری سیٹ پر رکھا اس کا موبائل ایک دفعہ پھر بج رہا تھا۔ اسفندیار نے پھر سے موبائل اٹھایا کہ شاید مشال کی کال ہو، مگر وہاں موجود نمبر کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ چند لمحے وہ اسکرین کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے ویڈیو کال ریسیو کر لی۔ دوسری جانب موجود وانیہ کو دیکھتے اسفندیار کے تاثرات نہیں بدلے تھے۔ تم آخر کب تک مجھے اگنور کرو گے اسفندیار؟ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ بھول گئے پوری یونیورسٹی میں میری اور تمہاری محبت مشہور تھی، تو پھر اب کیسے تم اتنے بے رخی برت لیتے ہو؟ آنکھوں میں آنسو لیے وانیہ پوچھ رہی تھی۔ گہرے گلے والی سفید شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں وہ حسین لگ رہی تھی۔ اسفندیار نے اپنا سر جھٹکا۔ وہ محبت پرانی بات ہو گئی ہے، میں نے تو اپنی محبت نبھائی، نکاح کر لیا تم سے، اور شاید تم بھول رہی ہو کہ ہماری محبت کا اختتام ایک طلاق پر ہوا تھا، وہ طلاق جو تم خود چاہتی تھی۔ میں نے تمہاری خواہش پوری کی، تم نے مجھ سے طلاق لے کر اپنی کزن سے شادی بھی کر لی، تو پھر اب کیوں مجھے بار بار کانٹیکٹ کرتی ہو؟ اسفندیار کے سر جواب پر وانیہ نے ایک آنکھ سے آنسو صاف کیا۔ وہ میری غلطی تھی اسفندیار، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اسلان کی جھوٹی محبت نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، میں نے تم جیسے شخص کی قدر نہیں کی، مگر اب میں واپس آ گئی ہوں۔ اسلان نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اسفندیار کے پیروں میں گر پڑنے کو تیار تھی۔ اسفندیار نے تلخ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا وانیہ، تو میرے دل سے اتر چکی ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ تم سے کئی گنا زیادہ اچھی بیوی ہے۔ تم نے مجھے بےخوابی کا مریض بنا کر چھوڑا، مگر اس کے پاس مجھے سکون آتا ہے۔ اسفندیار کے لہجے میں عجیب سا سوز اتر آیا تھا۔ وانیہ کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں وہی بیوی نا جس کے کوئی کریکٹر ہی نہیں، نہ جانے کہاں چھوڑ کر بھاگ گئی ہے تمہیں۔ ویسی لڑکیاں گھر بسانے لائق نہیں ہوتی۔ اسفندیار نے چون کر موبائل کی اسکرین پر دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ مشال مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ یہ بات تو صرف میرے اور بہرام کے درمیان تھی۔ اس کی بات پر وانیہ بری طرح سے گڑبڑائی۔ عین اسی لمحے ویڈیو کال کے فریم میں ایک ملازم کا چہرہ نظر آیا تھا۔ ایک مرد ملازم جو وانیہ کو شربت کا گلاس دینے کمرے میں آیا تھا، وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر پلٹ گیا، مگر اس ایک سیکنڈ جو چہرہ اس کی اسکرین پر نظر آیا، اسفندیار کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ یہ چہرہ ہزاروں چہروں میں بھی پہچان سکتا تھا، جن انجان نمبروں سے مشال کی تصاویر بھیجی جا رہی تھیں۔ مختلف لڑکوں کے ساتھ ان میں سے ایک تصویر میں یہ چہرہ بھی موجود تھا۔ یہ شخص کون ہے تمہارے پیچھے؟ اسفند نے پوری کوشش کر کے اپنے لہجے کو نارمل رکھا تھا۔ وانیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بیزاری سے بولی، ملازم ہے گھر کا، پلیز اسفند مجھے معاف کر دو، ہم ایک دفعہ پھر نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں معافی مانگ رہی تھی، مگر اسفندیار کو سارے سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ وہ لب بیچ کر اسکرین پر دیکھتا رہا۔ تم اس وقت کہاں ہو وانیہ؟ اس نے بالکل دھیمے انداز میں سوال کیا تھا۔ وانیہ نے چونک کر اسفندیار کو دیکھا۔ میں اپنے گھر میں ہوں اسفند، کیا تم آ رہے ہو؟ اس کے لہجے سے خوشی پھوٹی۔ اسفند نے سر ہلا۔ تیار ہو جاؤ، میں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، میں اپنے اور تمہارے رشتے کے متعلق بات کروں گا۔ اسفندیار نے کال کاٹ دی۔ وانیہ کی خوشی دیدنی تھی اور اسفندیار مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کال کاٹتے اس نے گاڑی کا رخ وانیہ کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ وانیہ سے گھر کے گارڈن میں بےتابی سے ٹہلتی ہوئی مل گئی تھی۔ اسفندیار کو دیکھتی ہوئی لپک کر اس کے پاس آئی۔ تو ہمیشہ وقت پر پہنچ جاتے ہو، ہے نا؟ تم پہلے بھی ایسے ہی کرتے تھے، کبھی تم نے مجھے انتظار نہیں کروایا۔ وہ اس کے انتہائی قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسفندیار نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔
دروازے کے پاس گارڈز ٹہل رہے تھے، گھر کے اندر بھی کئی ملازمین چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ اطفال یار نے سوال کیا۔ وانی نے سوال کیا نظروں سے اسے دیکھا۔ مام ڈیڈ تو امریکہ میں ہیں، ان کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ آؤ نا ہم اپنی باتیں کریں۔ وہ تو بس اس سے لپٹنے کو بےتاب تھی۔ اطفال یار چند لمحے سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے جیب سے گن نکال کر وانیہ کے ماتھے پر رکھ دی۔ وانیہ کی رنگت اڑ گئی۔ اب یہ بتاؤ کہ مشال کہاں ہے؟ اطفال یار کی بات پر وانیہ کی اوسان خطا ہوئی۔ کون مشال؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ خوش کونٹوں پر زبان پھیر کر بولی۔ جواباً اطفال یار نے یکدم اسے گھما کر اس کی پشت پر اپنی طرف کی۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر چکرے اور پستول کی نار اس کے ماتھے سے ہٹا کر گردن پر رکھ دی۔ وانیہ کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔ بیسمنٹ میں ہے وہ، مجھے گولی مت مارنا پلیز، میں نے اسے بیسمنٹ میں چھپایا ہے۔ وانیہ نے ایک دم سر جھکا دیا۔ آس پاس جو گارڈ موجود تھے وہ لپک کر پاس آ گئے، مگر وہ سنجار کو جانتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں اسلحہ نہ بھی ہوتا تب بھی نظر اٹھانے کی غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر چلو بیسمنٹ میں۔ اطفال یار نے وانیہ کو ہلکا سا دھکیلا، اسے قدم بڑھا دیا۔ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر وہ بیسمنٹ میں آئی، جہاں مشال اودے منہ زمین پر گر پڑی تھی۔ اس کے لبوں پر ٹیپ چپکائی گئی تھی اور ہاتھ پیچھے لے جا کر باندھے گئے تھے۔ وہ زخمی تھی، اس کا خون گردن سے ہوتا ہوا اس کی پشت کو رنگین کر گیا تھا۔ اطفال کے اندر ایک درار سے ابھری، اس نے پھینکنے والے انداز میں وانیہ کو بڑے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ گھن آتی ہے مجھے تمہیں عورت کہتے ہوئے، شرم آتی ہے اپنے آپ پر کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی اور تم سے شادی کی۔ کیا کہہ رہی تھی تم مشال کے بارے میں؟ مڈل کلاس کی جاہل لڑکی جس کے پاس سوائے شکل و صورت کی اور کچھ نہیں۔ سنو وانیہ، مشال کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ تمہاری کھوکھلی شخصیت ہے جس میں خود غرضی کے سوا اور کچھ نہیں۔ مجھے اس میں اب ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں رہی۔ اطفال یار نے تلخ انداز میں وانیہ کو آئینہ دکھایا۔ وہ شرمندگی سے سرخ پڑ گئی۔ میں مشال سے محبت کرتا ہوں۔ تم اس کے ہزاروں نازیبا تصاویر بنا کر مجھے اور مام کو دکھا دو، میری نظر میں تم مشال کو نہیں گرا سکتی، کیونکہ وہ خالص ہے اور تم سر سے لے کر پیر تک نکلی۔ اطفال کے لہجے سے نفرت پھوٹ پڑی تھی۔ وانیہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اس پر آخر کیا اس لڑکی میں اس کے چلانے پر؟ اطفال یار نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اس میں سب کچھ ہے جو اطفال یار کو چاہیے، اس لیے تم اگر آج کے بعد میری اور مشال کے راستے میں آئی یا تم نے مشال کو ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں پاتال میں سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈوں گا اور تمہارا محشر کروں گا کہ تم خود اپنی شکل نہیں پہچان پاؤ گی۔ تم جانتی ہو نا اطفال یار جو کہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اطفال یار نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ وانیہ کی رنگت زد پڑی۔ پہلی بار سے اطفال یار سے خوف محسوس ہوا تھا اور اسے یہ اندازہ ہوا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ ایک دفعہ بھری نگاہ اس نے مشال پر ڈالی جسے اطفال یار نے آگے بڑھ کر اٹھا رہا تھا۔ وہ ہوش میں تھی اور اطفال یار کی باتیں سن چکی تھی۔ اطفال یار نے اس کے لبوں سے ٹیپ ہٹا دیا۔ وہ یکدم سسک اٹھی۔ پہلے تو میں نہیں پوچھ سکا لیکن اب پوچھ رہا ہوں، کیا تم ہر رات ویسے ہی پیار سے مجھے سلا سکتی ہو جیسے تم نے کل رات کیا؟ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھولتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ مشال نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ مسکرا اٹھی۔ اطفال یار اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور وانیہ کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنے بال نوچ لے۔ اس کی ساری چالیں ناکام چلی گئی تھیں۔ اطفال یار مشال کو لیے اس کے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی دولت اور طاقت سے سب واقف تھے۔ مشال کو لے کر وہ گھر آیا تو بہرام اور روزینہ بیگم دونوں کی پریشان صورتوں پر سکون پھیل گیا۔ روزینہ بیگم ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بے اختیار دعاتی تھی۔ مشال کی صورت میں انہیں اپنے گھر میں خوشیاں بکھرتی نظر آ گئی تھیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیدھا اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ آپ کے کمرے میں سب کچھ بلیک کیوں ہے؟ مشال نے سادگی سے سوال کیا۔ اطفال نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ زندگی میں رنگ نہیں تھے، اب تم آ گئی ہو تو رنگ بھی شامل کر دینا۔ اس کی آواز گمبھیر تھی۔ مشال نے مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ سارے غم دور ہو گئے تھے، اب صرف خوشیاں ان دونوں کی منتظر تھیں۔